السلام علیکم میرے باشعور دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے نام ہیں اور سابق وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم، اس سے پچھلے وزیر اعظم، اس سے پچھلے صدر اور ہمارے وزیر خارجہ، ان لوگوں کے ساسے کیا ہیں، یہ پارٹیز کے اپنے سربراہ ہیں، یہ لوگ کتنے بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، یہ ساری معلومات آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کے گھر کتنے بڑے بڑے ہیں، وہ جو حقائق ہیں، معلومات ہیں، وہ سن کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ یہ میری ساری ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل اور میرے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ خیال کہاں سے آیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں کامران صاحب، انہوں نے کل پرسوں جا کے بلاول ہاؤس کے باہر رپورٹنگ کی اور انہوں نے ایک بڑے دلچسپ ہمارے ساتھ معلومات شیئر کی۔ میں انہی کی معلومات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ 8 ایکڑ پر محیط یہ محل جسے بلاول ہاؤس کہا جاتا ہے، وہ لاہور کے علاقے رائیونڈ سے اگر آپ آگے جائیں تو بحریہ ٹاؤن سوسائٹی، معروف جو لینڈ کے پراپرٹی کے بڑے ٹائکون ہیں ملک ریاض صاحب، ان کی سوسائٹی ہے بحریہ ٹاؤن لاہور، اور اس کے اندر ان کا 8 ایکڑ پر محیط گھر ہے جسے بلاول ہاؤس کہا جاتا ہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے یہ گھر جب یہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تب دیکھنے کا موقع ملا تھا، تو ایک اس کا بڑا دلچسپ پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہمیں لے گئے، تو اس وقت ابھی یہ سٹرکچر تیار ہو رہا تھا، چیزیں تیار ہو رہی تھیں، تو انہوں نے ہمیں واش روم میں لے گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میپ ہے اس کے مطابق یہ بلاول صاحب کا واش روم ہوگا۔ تو وہ ایک وسیع کمرہ تھا اور اس میں سامنے LCD کی جگہ رکھی گئی تھی، اس میں ایئر کنڈیشن کا وہ رکھا گیا تھا، اور اس میں فینز بھی غالباً لگے تھے اگر میں بھول نہیں رہا، اور بڑا دلچسپ وہ کمرہ تھا، اس میں نہانے کے لیے اور باقی معاملات کے لیے بڑا زبردست وہ اسے تیار کیا جا رہا تھا۔ اور میں نے اس وقت بے ساختہ کہا تھا کہ یار اس طرح کا جو واش روم ہے اسے دیکھ کے تو کوئی غریب چاہے گا کہ اس کی رہائش بھی اس طرح کے واش روم میں ہو، یعنی کہ اتنا شاندار والی شان ایک نقشہ وہاں پر کھینچا جا رہا تھا۔ بہرحال بات واپس آتے ہیں بلاول ہاؤس کی طرف، تو بلاول ہاؤس جو ہے وہ گفٹ کیا گیا ہے ملک ریاض صاحب کی جانب سے۔ میرے دوست، پیارے دوست نے تو یہ کہا کہ 5 ارب روپے کی لاگت کی یہ جھونپڑی ہے جس میں ہمارے پیارے وزیر خارجہ اور ہمارے مستقبل کی قیادت وہاں رہتی ہے۔ لیکن چلیں کوئی زیادہ دور نہ جائیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ انہوں نے کی کہ کوئی بھی کسی کو گفٹ دے سکتا ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کسی کو منع نہیں کرتے۔ کوئی 8 ایکڑ کی گھر دے دے، کوئی 5 مرلے کا گھر دے دے یا 3 مرلے کا گھر دے دے، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا اور کوئی کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتا۔ اب یہ بے شک آپ 1 روپے کا تحفہ دیں یا 100 ارب کا تحفہ دیں۔ خیر، جو انہوں نے سوال اٹھایا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد کیا ملک ریاض صاحب اتنی بڑی فیور دینے کے بعد بلاول صاحب کے اوپر اور زرداری صاحب کے اوپر کوئی احسان نہیں رہے گا ملک ریاض صاحب کا؟ جب آپ بزنس مین سے کوئی فائدہ لیتے ہیں تو آپ کو بھی تو بدلے میں کوئی فائدہ دینا پڑتا ہے، آپ کے وہ محسن ہو جاتے ہیں، جو آپ کو گفٹ دیتا ہے وہ آپ کو بڑا اچھا لگنے لگتا ہے۔ اچھا چلیں آگے چلیں، تو بڑی دلچسپ حقائق ہیں، وہ یہ ہیں کہ 2014 میں یہ رپورٹ چھپی ہے جس کے مطابق جو رائیونڈ میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب وغیرہ کا محل ہے، وہ 1000 ایکڑز پر پھیلا ہوا یہ جو محل ہے، اور اس کی حیران کن بات جو چھپی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب اور جو ان کے فیملی کے دیگر اراکین پولیٹکس میں ہیں ان کے نام پر نہیں ہے۔ اور یہ آگے بھی چل کے جو رپورٹر صاحب افتخار صاحب، انہوں نے بڑی دلچسپ ڈیٹیلز دی ہیں، اور یہ ڈیٹیلز دینے میں پرویز رشید صاحب شامل ہیں جو اس وقت بھی مریم نواز صاحبہ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایون لیٹسٹ ڈکلیریشن سبمٹڈ بائی نواز شریف، ہز بردر شہباز شریف ثانی اللہ، کیپٹن صفدر اینڈ نیفیو حمزہ شہباز، جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع چیزیں اپنی کروائی، اس وقت کروائی ہوں گی 2014 میں، اس میں بھی یہ ہیوج پراپرٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن پرویز رشید صاحب نے ڈان کو یہ بتایا کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ شمیم شریف صاحبہ کے نام تھی، جو مدر ہیں نواز شریف صاحبہ کی، اب فوت ہو چکی ہیں، اور جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ ان کے پاس جو شریف برادران، ان کے پاس کامن بہت کچھ ہے۔ یہ گھر ان کا
اب یہ جب جگہ لی گئی ہوگی یقینی طور پہ یہ بھی جنگل ہوگا اور بہت سستے داموں لی گئی ہوگی، لیکن بہرحال یہ پھر بھی 1000 ایکڑ جس کو کہا گیا ہے، آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ اگر تھاؤزنڈز بھی کہیں تو 1000 سے اوپر ہی ایکڑ ہوں گے نا، تو یہ کتنے ایکڑ ہوتے ہیں آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ مجھے اس گھر میں جانے کا موقع ملا اور جہاں پہ نواز شریف صاحب نے کئی وزرائے اعظم کی میزبانی کی ہے جس ٹیبل پہ، مجھے وہاں پر بیٹھ کے کھانے کا بھی موقع ملا ہے۔ یہاں پر اندر ہی وہاں پر ان کی قبریں بھی ہیں، جہاں پر کلثوم نواز صاحبہ کی قبر ہے، شریف صاحب کی قبر ہے جو نواز شریف صاحب کی والدہ، ان کی والدہ کی قبر ہے، اور اندر ہی اگر آپ داخل ہو رہے ہوں تو بعض دفعہ جب ہم کلثوم نواز صاحبہ کے جنازے پہ وہاں پر گئے تھے تو اندر جا کے بندہ تھوڑا سا گم بھی ہو جاتا ہے، یعنی اتنی بڑی جگہ ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب بھی پیچھے نہیں رہے، ان کی جو یہاں پر میں نے کوشش کی ہے تو 2-3 جو مستند ویب سائٹ ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 300 کنال کے قریب، یہ 200 سے 300 کنال کے قریب جگہ بنتی ہے، اور اگر آپ بھی بنی گالہ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کئی 100 کنال پر جگہ مشتمل ہے۔ اب خیر یہ تو رہے بڑے بڑے لوگ نا، ان لوگوں نے چونکہ ہمارے پہ حکمرانی کرنی ہے، انہوں نے پورے پاکستان پہ حکمرانی کرنی ہے، تو اس لیے ان کو تو بڑے بڑے گھروں میں رہنا چاہیے، سادگی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ ان کے پاس آج بھی ان سب کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور درجنوں میں گاڑیاں، پروٹوکول ہیں، ان لوگوں کو کہیں پہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اور پاکستانی عوام بہرحال آج بھی انہی مرلوں کے مکانوں میں رہتی ہے جہاں پر لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، جہاں پر ان کے بچے گرمی سے بحال بھی ہوتے ہیں، جہاں پر ان کی بچیوں کو رات کو جب پڑھتے ہوئے لائٹ چلی جاتی ہے تو روشنی میسر نہیں ہے، لیکن یہ ان کا حق نہیں ہے۔ حق ہے تو اس ملک پہ عمران خان صاحب کا ہے، آصف زرداری صاحب کا ہے اور میاں برادران کا ہے، اور یہ بڑے بڑے محلوں میں رہنا ان کی بہرحال قسمت ہے، وہ شاہی خاندان ہے اور آگے بھی انہی کے بچوں نے حکمرانی کرنی ہے۔ میرا اور آپ کا اس پہ اعتراض کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اپنے میزبان فاروق وڈائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔